الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت کا کروڑ ہمارا شکر ہے کہ اس نے رمضان مبارک جیسی مقدس اور معطر گھڑیاں ہم سب کو نصیب فرمائیں. آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. آپ کے اس یوم وصال کی مناسبت کے ساتھ آپ کی سیرت پہ کچھ بات کریں گے. قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن مقدس نے انبیاء علیہ السلام پر جو لوگوں نے طعن و تشنیع کا ان کو شکار بنایا یا انبیاء علیہ السلام کے نسب پر اعتراضات معاذ اللہ کیے یا انبیاء علیہ السلام کے عظیم نسب پر طعن کرنے کی کوشش کی تو انبیاء علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، لوگوں نے ان کا جواب دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت زلیخا نے اپنی طرف مائل کیا 7 کمروں میں لے گئی، ہر کمرے کو بند کر دیا. 7 کمروں کے اندر ایک بت پڑا تھا، اس بت پہ کپڑا ڈال دیا، کہا یوسف اب تو آ جاؤ. قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ. آپ نے فرمایا کہ وہ خدا جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے لیکن تو جسے معبود جانتی ہے تو نے اس پر کپڑا ڈال دیا. فرمایا اگر تو جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے. آپ نے اتنی بات کی تو آپ وہاں سے نکلے. آپ جس دروازے کے قریب سے گزرتے تھے وہ تالا ٹوٹ کے نیچے گرتا تھا تو آپ آگے نکلتے تھے. جب 7 دروازے آپ نے عبور کر لیے تو یوں آپ مڑے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا. حضرت زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا کہ میرا دامن بھی کھڑا ہے تو ساتھ ہی حضرت زلیخا نے بول کے کہا کیا سزا اس شخص کی جو تیرے اہل سے اچھا ارادہ نہیں رکھتا. حضرت یوسف بولے یہ تو تمہارا ہی جال تھا کہ تم نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. اب اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اگر نہیں یقین تو تمہارے گھر میں جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ بھی یوسف ہی گواہی دے گا. اب دودھ پیتا بچہ تو کبھی نہیں بولا لیکن وہ بھی کہنے لگا دیکھو فیصلہ میرا یہ ہے اگر تو قمیض پھٹی ہے آگے سے پھر حضرت یوسف کا قصور ہے، اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے پھر حضرت زلیخا کا قصور ہے. قمیض یقیناً پیچھے سے پھٹی تھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا تو ایک بچے نے دودھ پیتے بچے نے آپ کی گواہی دی. حضرت مریم پہ جب الزام لگا تو حضرت مریم نے فاشارت الیہ اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کیا جو 2 یا 3 دن کے تھے جناب حضرت عیسیٰ کی جانب. تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو پنگوڑے میں پڑا ہے ہم اس سے بات کیسے کریں. تو حضرت مریم فرمانے لگی یہ تمہارے بچوں جیسا نہیں ہے، یہ بات کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر ہی یہ اعلان کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور فرمایا کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، لہذا میری ماں پاکیزہ ہے. جب مقدس شخصیات پر انبیاء پر اور ان کے قریبیوں پر جب الزام لگا تو قرآن مقدس کہتا ہے کہ لوگوں نے پھر اس کی گواہی دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے الزام لگانے کی کوشش کی اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں نازل کر کے ان کی تصدیق فرمائی. 18 آیتیں نازل فرمائی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پہ ان کی عظمت پہ. اب سید عائشہ صدیقہ کے لیے کتنی بڑی یہ فخر کی بات تھی کہ قرآن مقدس کی 18 آیتیں ایسی ہیں جو میری پاک دامنی کو بیان کر رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب زوجہ کو اللہ رب العزت نے بڑا کمال عطا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ سید عائشہ صدیقہ سفر پہ تھی تو سفر سے واپسی پر آپ نے وہ کام کرنا تھا، وہ کام کر کے جب واپس آئی تو ذات الجیش ایک مقام ہے، ذات الجیش اس مقام پہ سید عائشہ صدیقہ کے گلے میں ہاتھ تھا وہ ٹوٹ کے گر پڑا لیکن آپ کو خبر نہ ہوئی وہ کہاں ٹوٹ کے گرا ہے. آپ نے جب دیکھا تو ہار نہ ملا. اچانک سارا قافلہ تھا وہ سارے کا سارا قافلہ اسی جگہ پہ بیٹھ گیا. ہار سونے کا تھا، لوگ تلاش کرنے لگ پڑے وہ کدھر گیا ہے.
اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. جب نماز کا وقت آیا تو لوگ کہنے لگے صدیق اکبر سے عجیب بات ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمیں اتنی مشکل اٹھانی پڑی ہے, یہاں تو پانی بھی نہیں, جب پانی نہیں ہے تو ہم وضو کیسے کریں گے, نماز کیسے ادا کریں گے. لوگ پریشان ہونے لگے. حضرت صدیق اکبر کہتے مجھے بڑا جلال آیا, میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم اتنی چیز کا بھی خیال نہ کر سکی. اتنے میں جب نماز کا وقت آیا لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, آقا اب تو پانی نہیں ہے, اب ہم کیسے نماز پڑھیں. جب پانی نہ ملا, نماز کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کروا دیا. اب تیمم کا جب حکم نازل ہوا تو لوگ کہنے لگے ابو بکر ہمیں جو شان بھی ملی ہے تمہارے آل کی وجہ سے ملی ہے. یعنی مٹی اگر کسی کو پاک کرے, عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو پانی تو چیزوں کو صاف کرتا ہے, لیکن مٹی جب ہم اپنے جسم سے لگاتے ہیں, چہرے سے لگاتے ہیں, بجائے چہرہ صاف ہونے کے الٹا مسخ ہوتا ہے. لیکن دین یہ کہتا ہے, شریعت یہ کہتی ہے, اس کے باوجود تمہیں پاکیزگی ملے گی. قیامت تک کے لیے تیمم کا حکم جو نازل ہوا وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرہون منت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار فرماتے تھے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی پتا ہوتا ہے, جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتا ہوتا ہے. آقا وہ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جب تم خوش ہوتی ہے تو تم کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم, اور ہوا جب تم ناراض ہوتی ہے تو تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی آقا نام آپ کا چھوڑ دیو, دل میں دعا بھی ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کے ساتھ جو محبتیں کی وہ آج ہمارے لیے نمونہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی, کہاں شان نبوت اور کہاں یہ معاملے. نبی کریم علیہ السلام کا ہر عمل اصل میں امت کے لیے نمونہ ہے. نبی علیہ السلام بتا رہے تھے کہ تم نے اپنے خانگی معاملات کو, گھریلو معاملات کو کیسے سر انجام دینا ہے. اور میں عائشہ مجھ سے دوڑ لگاؤ گی, آقا کیوں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ نے دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی. خیر وقت گزر گیا, پھر ایک وقت گزرا تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ دوڑ لگاؤ گی, آقا کیوں نہیں. نبی علیہ السلام نے دوڑ لگائی تو نبی پاک علیہ السلام آگے نکل گئے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے یہ اس کا بدلہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کتنی بار, ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کسی برتن میں پانی پی رہے تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو پانی پیتے دیکھا تو فرمایا حمیرہ ٹھہر جاؤ. نبی علیہ السلام پیار سے حمیرہ بھی کہا کرتے تھے. فرمایا حمیرہ ٹھہر جاؤ, مجھے برتن پکڑاؤ. نبی علیہ السلام نے برتن پکڑا, جہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ نے منہ رکھ کے پانی پیا تھا میرے آقا علیہ السلام نے بھی وہاں پہ منہ رکھ کے پانی پیا. تو نبی کریم علیہ السلام کا ہر عمل حضور اصل میں لوگوں کو بتا رہے تھے, آنے والوں کو, کہ تم نے اپنی, نبی علیہ السلام نے وہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے, اچھا وہ نہیں جس کی یاری اچھی ہے, اچھا وہ نہیں ہے جو یاروں کو کھلاتا اچھا ہے, اور تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے, اور میں تم میں سے ہر ایک سے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر والوں کے لیے محبتیں بانٹی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اللہ نے مجھے کوئی خصوصی عظمتیں عطا فرمائی. فرماتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی ازواج میں سوائے میرے کوئی اور ایسی عورت نہیں جو کنواری ہو اور نبی پاک علیہ السلام نے سے نکاح فرمایا ہو. یہ صرف اعزاز میرا ہے. باقی جس خاتون سے نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کیا یا وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی, تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مجھ سے نکاح کیا اور میں کنواری تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے عائشہ کے بارے میں پریشان نہ کیا کرو, جب میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں اللہ کا قرآن ادھر بھی ادھر آتا ہے. یعنی وہی, اور یہ کسی اور زوجہ کی شان یہ نہیں ہے, یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب ان کے بستر پہ ہوتے تو قرآن ادھر بھی اتر آتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ حضور علیہ السلام دروازے کی اوٹ میں کسی بندے سے بات کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں نے بڑے غور سے دیکھی اور دیر تک میں دیکھتی رہی کہ نبی پاک علیہ السلام کسی سے محو گفتگو ہے. اتنے میں نبی پاک علیہ السلام اندر آئے تو فرمایا عائشہ کیا کر رہی تھی؟ آقا میں دیکھ رہی تھی آپ باتیں کر رہے تھے. فرمایا باقی تم نے دیکھا میں جس سے باتیں کر رہا؟ آقا میں نے دیکھا ہے. فرمایا میں جس سے باتیں کر رہا تھا وہ جبریل امین تھا. فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ عرض کیا آقا دیکھا, کس صورت میں دیکھا ہے؟ عرض کیا آقا میں نے ان کو حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں دیکھا ہے. جناب جبریل امین جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے. تو پھر حضرت جبریل آ کے عرض کرنے لگے آقا
میری جانب سے اپنی محبوب زوجہ کو سلام کہیے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا، اور آپ سے 2210 حدیث مروی، یعنی دین کا کتنا بڑا حصہ ایسا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ 2210 حدیث کتنا بڑا ایک علمی ذخیرہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بلکہ امام زہری کہتے تھے نبی علیہ السلام کی تمام ازواج اور تمام مردوں کا علم اکٹھا کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ کا علم پھر بھی ان سے آگے، اتنا بڑا اللہ نے ان کو علم عطا کیا۔ گھر کے جتنے معاملات ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو بتائے ہیں، اور کتنا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ مسئلہ گھر کا تھا تو یہ مسئلہ گھر والا ہی بتا سکتا ہے، باہر والا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ ایک نہیں کئی آج ہمارے معاشرے کے اندر میں نے ایک نہیں کئی لوگوں کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں غسل جلدی کرنا چاہیے، اگر تم غسل جلدی نہیں کرو گے تو فرشتے تم پہ لعنت بھیجیں گے، اس لیے اگر کوئی اپنی عورت کے ہاں چلا گیا، غسل فرض ہو گیا تو غسل میں جلدی کرے۔ حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے اگر وہ اول حصے میں رات کی عورت کے ہاں چلا گیا، وہ کہتا میں فجر کے وقت غسل کروں گا، شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے، اور میں وضو کر کے سو جاؤ یا کم از کم ہاتھ دھو کے کلی کر کے تم سو جاؤ، تمہیں سونے کی اجازت ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرو کہ فرض نماز تمہاری ضائع ہو جائے۔ فجر سے پہلے اگر تم غسل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام بعض اوقات اپنی کسی زوجہ کے ہاتھ تشریف لے جاتے اور نبی پاک علیہ السلام غسل نماز فجر کو فرمایا کرتے تھے، تو یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا۔ کہیں کوئی میرا امتی تھکا ماندہ آئے اور وہ غسل کرنے کو چاہت اس کی نہ ہو، وہ کہے میں فجر وقت کروں گا، تو میں اس کے لیے بھی میری زندگی کے اندر نمونہ موجود ہو۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بعض اوقات نبی پاک علیہ السلام اپنا محبوب عمل امت کے مشکل میں پڑ جانے کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو جب بھی دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیا گیا، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اختیار کی لیا جو امت کے لیے آسان تھی۔ حضور علیہ السلام نے وہ کام کیا جو امت کے لیے آسان تھا تاکہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی سخاوت کو اگر دیکھیں تو آپ کی سخاوت کتنی تھی کہ آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے 1,00,000 درہم آیا۔ اب پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرتے تھے وہاں نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی وہ پیار کرتے تھے۔ 1,00,000 روپیہ بطور تحفہ حضرت امیر معاویہ نے بھیجا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس۔ جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچا اور آپ نے شام ہونے سے پہلے 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، جبکہ آپ کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہیں، اس کے باوجود وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ اپنا نہیں لوگوں کا بھلا کرتے تھے، اپنا نہیں نفع لوگوں کا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری مثال مبارک کے بعد مزید 47 سال تک زندہ رہی ہیں، ظاہری طور پہ 47 سال تک زندہ رہی، اور آپ نے علم کے خزانے بانٹے۔ ہر سال آپ حج کا اہتمام فرماتی تھی۔ 58 ہجری کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ 58 ہجری کو آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھانے کا اعزاز ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ مومنوں کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان لکھ کے بھیجتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا تھا کہ فرمایا جس نے اللہ کو راضی کرتے کرتے کوئی بندہ ناراض کر لے گا، فرمایا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب ناراض کر لیا، اللہ انہی بندوں کے ہاتھوں اسے سپرد کر دے گا، یعنی وہ بندے ہی اسے دلیل کر دیں گے۔ گویا حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ فرمان سنانا اس بات کی دلیل تھا، معیار بنانا چاہیے رب راضی ہو جائے، بندوں کو معیار نہیں بنانا چاہیے بندے راضی ہو جائیں، رب راضی ہو جائے اس کو معیار بنانا چاہیے۔ سید عائشہ صدیقہ کہتی ہے نبی علیہ السلام کو میں نے اکثر دعا مانگتے دیکھا، نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے یا اللہ میرا حساب آسان کر کے لینا۔ اصل میں یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ دعا مانگو کہ یا اللہ میرا حساب آسان کر، اکثر نبی علیہ السلام کی دعا مانگتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟
نبی علیہ السلام فرمانے عائشہ آسان حساب یہ ہے اللہ اعمال کو دیکھے تو بس نظر رحمت فرما دے، بس عدل کرے تے تھر تھر کمر اونچیاں شاناں والے فرمایا بس اللہ دیکھے تو نظر رحمت فرما دے، حساب نہ لے عدل کری نہ انصاف کری بس معاف کری، اگر معافی ہوگی تو کرم ہو جائے گا، اگر حساب پہ آگے تو پلے ہے کیا، کون سی عبادت ہے، کون سی نماز ہے، کون سا روزہ ہے جو صحیح معنوں میں ہم رکھتے ہیں، ہمارے اندر کتنی کمیاں کتنی کوتاہیاں ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ ایک دن بڑی پریشان تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عائشہ پریشان رہتی ہو، آقا میں نے جب سے آپ سے منکر نکیر کے بارے میں سنا ہے آقا مجھے تو نیند نہیں آتی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ کتنی بڑی شان، اور جتنا بڑا کسی کا مقام ہے اتنا زیادہ اللہ کا خوف بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کرنے لگی آقا جب سے میں نے عذاب قبر کے بارے میں آپ سے سنا ہے آقا مجھے تو نیند نہیں آتی۔ میرے آقا فرمانے کا شاہ جو ایمان والا ہے قبر اس کو یوں ہی پیار سے دباتی ہے جیسے ماں شفقت سے اپنے بچے کو دباتی ہے، اور فرمایا جو بدبخت ہے جو برا ہے جو کافر ہے فرمایا اس کی قبر میں حالت وہی ہے جو پتھر کے نیچے ایک اٹے کی حالت ہوتی ہے، فرمایا قبر میں کافر اور بدکار کی حالت یہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو گھر کا جتنا دین تھا وہ لے کر امت تک پہنچایا، اور کہا نبی پاک علیہ السلام گھر کے معاملات کو یوں سر انجام دیتے تھے، نبی کریم علیہ السلام گھر کے معاملات کو یوں دیکھتے تھے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی معاشرے میں ہم نے دیکھے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اور بنات یعنی بیٹیوں کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کون افضل ہے، یعنی سیدہ فاطمہ افضل ہے یا حضرت خدیجہ افضل ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہن افضل ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ یاد رکھیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہیں، ساری ہی افضل ہے، البتہ اگر کوئی کہے کہ نہیں زیادہ افضل کون ہے، علماء کہتے ہیں اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ اسے پوچھا جائے سورہ رحمان افضل ہے، سورہ یاسین افضل ہے یا تو سورہ مریم افضل ہے، تینوں میں سے کون افضل ہے؟ تو جواب یہ ہوگا اللہ کا کلام ہے سارے ہی افضل ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صورتیں ہیں وہ افضل ہے، یہ نبی پاک کی صورتیں ہیں، فرمایا یہ بھی ایک دوسرے سے افضل ہیں، اس وجہ سے ایک پہ دوسرے کو ترجیح دینا۔ شریعت نے ان قطع سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان بھی عظیم بیان کی، حضرت عائشہ کی شان بھی عظیم بیان کی، سیدہ فاطمہ کی شان بھی عظیم بیان کی، لہذا یہ ساری عظمت والے ہیں ساری شانوں والے ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے ان کو جنت میں بڑا مقام و مرتبہ دیا، البتہ ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی طرز زندگی کو دیکھنا، نبی کریم علیہ السلام کے جو طریقے اور سنت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری اس کو دیکھ کے اپنی بیٹیوں کو قوم کی بیٹیوں کو زندگی گزارنا یہ انتہائی لازم ہے۔ آج جب افطار کے وقت آپ دعا کریں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے دعا کرنا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں میں اکثر ختم شریف پڑھتا تھا، فرماتے ہیں ختم شریف میں دعا مانگتا تھا یا اللہ اس کا ثواب حضرت فاطمہ کو پہنچا، یا اللہ اس کا ثواب حسن حسین کو پہنچا، یا اللہ اس کا ثواب حضرت علی کو پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں ایک دن سویا تو نبی پاک علیہ السلام میری خواب میں حضور نے چہرہ پھیرا ہوا تھا، مجدد پاک کہتے ہیں میری تو روح تڑپ گئی، میں نے عرض کیا آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، توجہ کیجیے گا، آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے فرمایا ہم سرندی تجھے نہیں پتا میں کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اشارہ حضور فرما رہے تھے کہ تم اپنی دعاؤں میں بقیوں کے لیے دعا کرتا ہے، میری ازواج کے لیے اور پھر خصوص عائشہ کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ مجدد الفسانی کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے جب بھی دعا کی جہاں میں نبی علیہ السلام کی دیگر اہل بیت کے لیے دعا کرتا تھا وہاں خصوصاً نبی علیہ السلام کی ازواج اور پھر خصوص حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے دعا کرتا تھا۔ اس لیے اس خواب سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہت ہے میرے اہل بیت کو لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، وہ تو پاک لوگ ہیں، لیکن پاکوں کا ناپاک ہم ذکر کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کرے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا۔ تو جب افطار کے وقت آپ بیٹھیں تو ان کے لیے لازمی دعا کریں، ان کے لیے دعا کرنا دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے دل و جان سے پیار کی